بہت شکریہ صلاح صاحب آپ کے وقت کے لیے، اور آپ ہی سے شروع کرنا چاہیں گے. ہمیں پہلے یہ بتائیے آپ کی رائے کیا ہے اس فیصلے کے اوپر. بڑے عرصے سے نہ صرف اس نظر ثانی اپیل کو مقرر کرنے کی بات ہو رہی تھی، 1-1.5 سال ہو گیا، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اشد ضرورت ہے کہ جو تشریح کی گئی ہے اس میں جو سکم ہے ان کو درست کیا جائے. لیکن اب جب یہ کر دیا گیا ہے تو اس کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں، اور خاص کر ابھی بیرسٹر گوہر صاحب کا بیان آیا اور وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ تو قابل عمل ہی نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، اس میں جب پہلے 63A کا فیصلہ آیا تھا تو اس میں کئی تجزیہ نگار نے اس پہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اس میں آئین کی تشریح سے زیادہ بلکہ آئین میں جج صاحبان نے اپنی مرضی جو ہے وہ شامل کی ہے. تو تنقید تو اس فیصلے کی اس وقت کافی ہوئی تھی. میری نظر میں جو اوریجنل فیصلہ تھا وہ غلط تھا. اس میں قانونی سکم تھے، مگر دیکھیں ایک قانونی جائزہ ہوتا ہے کسی بھی فیصلے کا، ایک تاریخی جائزہ ہوتا ہے. جب ہم قانونی جائزہ کر رہے ہوتے ہیں تب تو جو الفاظ پہ، جو کاغذ پہ الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں ہم اس کو ہی دیکھتے ہیں اور اس میں یہ بتاتے ہیں کہ کیا یہ قانونی اصول کے مطابق ہے یا نہیں، یا اس میں کوئی انٹرنل کانٹرڈکشنز ہیں یا نہیں. جب تاریخی جائزہ کیا جاتا ہے تو پھر بے شمار اور چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں. اس میں جج صاحبان کے موٹیوز بھی دیکھے جاتے ہیں، اس میں فیصلے کی ٹائمنگ بھی دیکھی جاتی ہے، اس میں فیصلے کے جو نتائج ہیں وہ بھی دیکھے جاتے ہیں. میں جیسے ایک مثال کے طور پہ آپ کے شوز پہ ہر روز مولوی تمیز الدین اور جسٹس منیر کے فیصلے پہ خوب لان تان ہوتی ہے، تنقید ہوتی ہے، مگر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر 100 وکیلوں میں سے شاید ایک بھی جو قانونی سکم تھے مولوی تمیز الدین میں، وہ ان کی نشاندہی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو تاریخ نے جو جائزہ لیا ہے اس فیصلے کا، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں جو قانونی جائزے میں نہیں ہوتی. اب یہ جو موجودہ فیصلہ ہے اس میں اگر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پی ٹی آئی کے 10-15 MNAs کے ووٹ حاصل کر کے ایک آئینی پیکیج رش تھرو کیا جائے گا جس میں سپریم کورٹ کا بیسیکلی وجود ختم کر دیا جائے اور ایک فیڈرل کینگرو کورٹ بنا دی جائے جس میں اگر ان جج صاحبان کو ہی شامل کیا جاتا ہے یا ان کو نہ بھی شامل کیا جائے تو حکومت اپنی مرضی کے اپنے من پسند منظور نظر لوگوں کو فیڈرل کورٹ میں شامل کر دیتی ہے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اس فیصلے کا بہت سخت جائزہ لے گی. کیا ایک صحیح کام کو کرنے کے لیے، کیونکہ آپ نے خود کہا کہ فیصلے میں تشریح میں بہت سارے سکم تھے، ان کو درست کرنا ضروری تھا، تو کیا درست کرنے کے لیے، ایک صحیح کام کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ٹائمنگز کو دیکھیں، یا اگر ٹھیک کام ہو رہا ہے کسی بھی وقت ہو تو وہ جائز ہے؟ دیکھیں ایک محاورہ ہے کہ the law may be blind but judges need not necessarily be blind. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ارجنسی جو اس مقدمے میں جو دکھائی گئی اس پہ کئی قسم کے اعتراضات ہو سکتے ہیں. دیکھیں یہ بات تو غلط ہے کہ اس سے پرانی کوئی ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ نہیں تھی. کئی ایسی ریویو پٹیشنز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، اس سے بھی پرانی ہیں. دوسری بات جو تنقید کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ریزروڈ سیٹس کا فیصلہ نہیں آیا تھا تب تک ایون پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جو پٹیشن، یہ جو ریویو پٹیشن ہے 63A کی، اس کو فوری طور پہ سننا بڑا ضروری ہے. تیسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ دیکھیں جو 63A کا جو فیصلہ ہے وہ 63A کا جو فیصلہ ہے وہ تو صرف اثر انداز ہوتا ہے یا تو نو کانفیڈنس موشن پہ یا کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ یا فائنانس بل پہ.
تو یہ تینوں چیزیں تو ابھی پارلیمنٹ کے سامنے کسی ایجنڈا آئٹم پہ بھی نہیں ہے. تو جو ارجنسی دکھائی جا رہی ہے وہ کیا سیاستدانوں کے بیانوں پہ دکھائی جا رہی ہے کہ کسی سیاستدان نے اگر کہہ دیا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں آئینی ترمیم لانے کے لیے, اور یہ بھی ایک مفروضے پہ کہ اس آئینی ترمیم کے لیے ہمیں اور پارٹیز کی سپورٹ چاہیے ہوگی یا ان پارٹیز کی سپورٹ چاہیے ہوگی جن کی لیڈرشپ کا موقف کچھ اور ہے, تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کے پھر اس میں ارجنسی, ورنہ یہ کیس سنا جا سکتا تھا. کیونکہ اگر ایک طرف کی ہم بات دیکھیں تو آپ کی بات ہم نے دیکھ لی, لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو آئی ریممبر جب یہ سارا معاملہ ووٹنگ سے ایک دن پہلے جو مخصوص نشستوں کے اوپر وہ وضاحتی آرڈر آ گیا تھا, تو مہمل نے بلکہ ہمیں خبر دی تھی کہ ان کے ذرائع کیا کہتے ہیں اس فیصلے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یا اس فیصلے کے پیچھے کیا محرکات ہیں. مہمل, آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ بھی اس وقت ٹائمنگ سے بہت زیادہ تشویشناک ہے یا دوسری طرف کا جو پہلو ہے اس کے اوپر بھی آپ کو اتنی تشویش ہے؟ دیکھیے لینا, میں نے جس طرح آپ نے بھی میری خبر کا بھی وہ حوالہ دیا, میں ذرا تھوڑا سا اس کے پراپرلی اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. جو بلاول بھٹو صاحب کی آپ نے جو بات کی ہے, انہوں نے بات کیا تھی, انہوں نے کہا کہ لا منسٹر جو تھے وہ ان گڈ فیتھ گئے عدلیہ کے پاس, ججز کے پاس گئے, ان کو بتایا کہ ہم جوڈیشل ریفارمز لانا چاہتے ہیں. ابھی انہوں نے اتحادیوں کو بھی نہیں بتایا تھا, یعنی کہ جو پارٹنرز ہیں جن کی وجہ سے حکومت ہے ان کو بھی ابھی یہ بات جو ہے نہیں بتائی تھی. تو انہوں نے یہ کہا گورنمنٹ اور اتحادی یہ فیل کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ ان گڈ فیتھ لا منسٹر صاحب نے یہ بات کی, اس کے بعد ریزرو سیٹس ججمنٹ کی ایک ایسی ایکسیپشنل ججمنٹ آئی جس کے اندر پی ٹی آئی کو ایک ایسا ایکسیپشنل ریلیف ملا کہ جو کبھی بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نہیں ملا, اور وہ مانتے ہیں کہ شاید ان کو کبھی اس طرح کا ملے گا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے اندر حکومت اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی, ان کا ویو ایک ہے, وہ یہ کہ دیکھیں جب کوئی سیاست یا لا میں کوئی غلطی کرے تو اس کی ایک کاسٹ ہے, آپ کو نقصان ہوتا ہے اور آپ کے جو رائیول ہے اس کو obviously اس کا فائدہ ہوتا ہے. یعنی بیسکلی پی ٹی آئی نے ایک دیکھا جائے تو ایک لیگل غلطی کی, اور وہ غلطی یہ تھی کہ انہوں نے سنی اتحاد کاؤنسل کو جوائن کر لیا. یہ پی ٹی آئی کی ایک فری ول کی ڈیسیجن تھی ان کو جوائن کرنا, اور اس کا نقصان یہ تھا کہ ظاہر ہوتا ہے ریزرو سیٹس جو ہیں اس وجہ سے ان کو نہیں ملا. اور یہ ایسا نہیں ہے لینا کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگر پراپر جو کیا طریقہ ہوتا ہے کہ لسٹ جمع کرائیں گے تو پھر ملے گی, وہ جو سارا ہے یہ تو ایکچولی الیکشن سے پہلے بھی پی ٹی آئی کے لوگ اور بعد میں بھی یہ بات مانتے ہیں کہ یہ غلطی تھی. ججز نے ایک ایکسیپشنل موقع دیا پی ٹی آئی کو کہ آپ ماضی میں جا کے اپنی غلطی درست کر لیں. تو یہ حکومت اور پیپلز پارٹی وغیرہ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ جو ریلیف دیا گیا ایکسیپشنل, یہ اس وجہ سے دیا گیا کیونکہ ان کو یہ کہا گیا کہ جوڈیشل ریفارمز ہونے ہیں. اور جوڈیشل ریفارمز کا مطلب یہ ہے بیسکلی کہ مطلب اس کے اندر ابھی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کیا آنی ہے وہ بات نہیں کر رہی میں, جو اوور آل جو ان کی ایک پرسیپشن ہے وہ یہ کہ بیسکلی عدلیہ اپنی پاورز گیو اپ نہیں کرنا چاہتی. وہ نہیں چاہتے کہ پارلیمنٹ کی کوئی سے ہو یا ان کی لیجسلیشن میں یا کسی بھی اور چیز میں. بیسکلی اگر آپ 63A کا جو ورڈکٹ آج جو ختم کیا گیا ہے اس کے وہ کیا تھا, اب میں آپ کو اس کی بھی بات بتا دیتی ہوں, خبر دے دیتی ہوں اس کی بھی. وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر کرٹیسزم یہ صاحب صلاح الدین نے بھی کہا کہ وہ بالکل ایک غلط فیصلہ تھا. وہ فیصلہ پی ٹی آئی کی سہولت کاری کے لیے دیا گیا اور باجوہ صاحب کے کہنے پہ دیا گیا. وہ فیصلہ اتنا بڑا فیصلہ دیا گیا کہ نون کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے کیونکہ ان کی فیڈرل میں بھی حکومت ہے, ان کی پنجاب میں تو پنجاب باجوہ صاحب کے کہنے کے اوپر دیا گیا. جی یہ بالکل یہ جو ہے یعنی کہ جو لوگ اس چیز کو جانتے ہیں یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ یہ عدالت کو کہا گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم خیال بینچ اور خیر ایک پی ٹی آئی کی ایک فیسیلیٹیشن کی ایک اور بھی ایک پوری ہسٹری بھی ہے بندیال کورٹ کی, ثاقب نثار کورٹ کی, لیکن یہ بھی اس کے چیف نے یہ کہا کہ آپ یہ فیصلہ دیں. اچھا اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ آ جاتا ہے. اس کے اندر ٹوٹلی کیا کیا گیا اس کے اندر کہ پی ٹی آئی کے بیسکلی جو لیجسلیشن ہے پارلیمنٹ جو کر سکتی ہے وہ والا حق ان سے چھین لیا گیا, کیونکہ جو ڈیفیکشن کلاز کو جس طریقے سے ختم کیا گیا اس کی تو کوئی سینس نہیں بنتی تھی. جو کہ 18ویں ترمیم میں ایک بیلنس دیا گیا تھا بٹوین فری ول اینڈ آلسو پارٹی ڈسپلن, اس کو بھی ختم کر دیا گیا. تو یہ جو چیز ہوئی. اچھا اب جو آپ جس کی بات کریں اب وہ پیپلز پارٹی یا حکومت یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں سیاست ہو کہاں سے رہی ہے اور کون زیادہ کر ہے. 14 سپٹمبر کو جو یہ
वजाहती फैसला आता है, जो नोट आता है, 15 को पता था सबको कि एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के ऊपर वोट होना है, उसको रुकवाने के लिए ये एक दिन पहले आता है। फिर जो सवालात चीफ जस्टिस साहब ने किए थे कि ये कौन से चेंबर में क्या था, वो उस पर कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि वैसे तो खैर अगर इसको अगर कुछ प्रोब भी किया जाए तो शायद कुछ जज साहिबान इस मुल्क में थे कि नहीं उस वक्त ये भी चेक किया जा सकता है। खैर किस तरीके से फिर वो आपको पता है कि सेशन जो है वो नहीं हुआ और वो वोटिंग कॉल ऑफ हो गई और ये सब कुछ। तो ये जो सारा कुछ है वो ये समझते हैं हुकूमत कि काजी फाइज ईसा साहब ने एक विलिंगली पावर गिव अप की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत, और उन्होंने जो है एक डिक्टेटोरियल पावर्स चीफ जस्टिस की खत्म की। लेकिन यहाँ पर ये खाली ये चीज नहीं हो रही थी कि कोई बेंच फॉर्मेशन के ऊपर को मसला हो रहा था, खाली यहाँ पर केसेस भी जो लगाने थे उसके ऊपर भी यानी कि मसला हो रहा था कि केस भी नहीं लगाने दे रहे। बेसिकली एक चीफ जस्टिस के खिलाफ जिसने अपनी पावर्स गिव अप की उसके खिलाफ एक सियासत शुरू होगी, क्योंकि हुकूमत ने बता दिया कि हम जो है जुडिशियल रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं। तो ये जो सियासत हुई उसका नतीजा फिर ये हुआ कि एंड के ऊपर ये जो सारा कुछ हमारे सामने जिस तरीके से आ रहा है, अब पीपल्स पार्टी या हुकूमत का ये मानना है, सही गलत की से बात नहीं हो रही, उनका ये मानना है कि देखें रिजर्व सीट की जो है वो गलती क्योंकि पीटीआई की अपनी थी लेकिन और इसलिए रिजर्व सीट उनको उसकी वजह से नहीं मिलनी थी। तो ये चीज लेकिन क्योंकि जजेस ने जाके एक्सेप्शनली किया और वो भी सिर्फ अपनी पावर्स के लिए कह रहे हैं कि कोई ऐसे जुडिशियल रिफॉर्म्स ना आए, वो ये कन्विंस्ड है। मैं आपको बता दूं कि हुकूमत इस बात पे कन्विंस्ड है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना, अभी लाना, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाना ये बहुत जरूरी है और इसी वक्त करना जरूरी है, क्योंकि दूसरे जजेस ये बहुत अच्छे होंगे लेकिन जो सियासत हो रही है वो ये हो रही है कि कोर्ट की पावर्स कोर्ट के पास रहे, पार्लियामेंट के पास कोई ऐसी पावर ना हो कि जिसमें वो चेक्स एंड बैलेंसेस रख सके जुडिशरी के ऊपर। तो ये जो ओवरऑल मैं आपको बता रही हूँ कि इस सारे के पीछे जो एक चीज हुई और हमने देखा ये बड़ी अहम बात है। 2 साल से 63A को अलीना 2 साल से रोका हुआ है, यानी कि बंदयाल साहब के टाइम भी इन्होंने रोका, मुनीब साहब ने, और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी। ये जो चीजें हैं ये बड़ी अहम है, जो खबर दे रही है, ये जो तज्जिया कर रही हैं आप, इसका ये वाला पहलू बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामान ये समझती है कि कहीं ना कहीं अदलिया के अंदर से सियासत हो रही है,